بعض جگہ لوگوں نے مسئلے کو اہم سمجھا ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں میں جہالت بہت ہے، اور مسلمان جو ہے اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں حالات کس قسم کے ہیں۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ یقیناً یہ سارے مسائل اور یہ ساری مشکلات مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس وقت میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے تقوی سے ہٹ کر اپنے نفس کی عبادت کی طرف پہنچ گئے۔ عبادت النفس جس کو کہتے ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی کا جو رجحان امت میں پیدا ہوا وہ اتنا خطرناک رجحان ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت بڑے عالم ہیں مولانا سید ابوالحسن علی میاں، انہوں نے ایک مرتبہ عربوں میں تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ عبادت النفس ہوا اختر من قنبلۃ الذریہ۔ یہ ان کا جملہ ہے کہ نفس پرستی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی نفس کی منچاہت زندگی کی طرف دوڑنا اور منچاہی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دینا اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں کو چھوڑ کر صرف اس چیز کو اختیار کرنا جو ہماری طبیعت چاہ رہی ہے۔ ہماری طبیعت جو چیز چاہ رہی ہے ہم اسے کر رہے ہیں، ہم ذرا بھی سوچتے نہیں کہ اس کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، یہ ہمیں بالکل فکر نہیں۔ ہم لوگ کوئی معاملہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمیں کچھ 10 پاؤنڈ زیادہ مل رہے ہیں، اب ہمارا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف بات ہے، لیکن ہم اسے کر گزرتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کتابیں پڑھنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کچھ پیسے ان کو زیادہ مل رہے ہیں وہ غلط کام کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کر لیتے ہیں غلط کام میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ یہ نفس کی خواہش کے پیچھے چلنے کا رجحان امت میں عام ہو چکا ہے۔ اگر امت میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اور خدا کا تقوی پیدا ہو جائے، میں نے آیت پڑھی تھی ابھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بے شک وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے من کو اپنے جی کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وہ جو لوگ اتباع ہوا کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں، تو اس زندگی گزارنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے طغیانی کی، جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی کی، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، جس نے آخرت کی زندگی کو بھلا کر اپنی دنیا میں کہا کہ جو کچھ ہے اب یہ دنیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، بس ابھی تو مزے کر لو اس دنیا میں، جس طرح چاہے مال کما لو، جس طرح چاہے جھوٹ بول کر کوئی بات کر لو، جس طرح چاہے غلط سرٹیفکیٹ پیش کر دو اور پیسے کما لو۔ یہ جو رجحان دنیا میں پیدا ہو گیا ہے نفس پرستی کا اور یہ طغیانی کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغاوت کرنے کا، اس نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا۔ یہ سب سے بڑی مشکل اس وقت میں امت کے اندر یہ ہے کہ نفس پرستی کی وبا چلی۔ اب یہ نفس پرستی کی وبا سے نکل کر ہم لوگ کس طرح آئیں، یعنی تقوی والی زندگی کی طرف کس طرح آئیں، تو اس کے بارے میں ہم نے ایک چھوٹی سی آیت ابھی ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا یا یہ لوگوں تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی کا راستہ صادقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، لیکن یہ اللہ کا تقوی پیدا ہونا کہ ہر وقت میں آدمی کو یہ خیال رہے، دکان پر ہو تو خیال رہے، اپنے گھر میں ہو تو خیال رہے، کسی ملازمت کی کرسی پر ہو تو خیال رہے، کسی اور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ خیال رہے کہ میرا یہ معاملہ خدا کو راضی کرنے والا ہے ناراض کرنے والا۔ یہ احساس اور یہ چیز دل میں کیسے پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے ٹکڑے کے اندر اس کا علاج بتایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ اور صادقین کون لوگ ہیں میرے دوستوں؟ صادقین وہ لوگ ہیں کہ جن کا ظاہری حال اور باطنی حال بالکل یکساں، مَا طَابَقَ ظَاهِرُهُ بَاطِنُهُ، جس کا ظاہر اور جس کا باطن ایک سرکا ہو وہ ہے صادقان۔ ہم لوگ صادق کا ترجمہ اردو زبان میں کرتے ہیں سچا، صادق کا ٹرانسلیشن اردو میں کیا کرتے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہتا۔ سچا کون آدمی ہے؟ تو سچا وہ ہے، علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عرض کی تھی کہ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن یکساں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو گئے، اچھا لوگ کسی آدمی نے مجھے دیکھا کہ یہ آدمی نماز میں کھڑا ہے، تو یہ تو میرا ظاہر ہے، یہ میرا ظاہر ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ تو ایسا بہت معاملہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں
बाजार में होता है, हमारा दिन कहीं घर के मसले में होता है। इमाम साहब कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, ये कौन सी रकात हुई, इसका भी पता नहीं चलता। तो अल्लामा कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आदमी अपनी नमाज में सच्चा नहीं है, ये आदमी अपनी नमाज में सच्चा नहीं है। क्यों? उसका जाहिर तो अल्लाह के सामने खड़े होने को बतला रहा, लेकिन उसका बातिन, उसका अंदरून जो है वो उसके खिलाफ है। ये उसका अंदरून जो है उसके खिलाफ जा रहा है। वो तो बाजार में घूम रहा है, वो अपने घर के मसले में उलझा हुआ है, वो अपने किसी बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने का सोच रहा है, या अपने किसी और प्रोग्राम के अंदर वो नमाज के अंदर प्रोग्राम बना रहा है। तो उसका जाहिर और बातिनी अंदर से फर्क है। देखने वाला उसे नमाज में देख रहा है और उसका मन, उसका अंदर जो है वो बाजार में या घरों में घूम रहा है। तो ये नहीं, सादिक वो लोग हैं कि जिसका जाहिर और बातिन। मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की हालत ये थी कि वो नमाज में खड़े होते थे तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता था कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। तीर लग जाते थे, हज़रात सहाबा को तीर लग जाते थे और रात को निगरानी करते थे अपने लश्कर की और दुश्मन की तरफ से, और खून बह रहा है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। एक सहाबी को तीर लगा और लोगों ने उसे निकालना चाहा तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा उसको निकालेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, तो बेहतर यह है कि मैं ज़रा नमाज के लिए नीयत बांधूं। उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो फरमाई, अल्लाह अकबर कहकर खुदा के साथ बात करने लगे, कहा कि मैं जब नमाज पढ़ना शुरू करूँ तो तीर निकालूं। ये थी असल में उनकी सही नमाज। असल में हमारी ये नमाज है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने यकीन दिलाया कुरान शरीफ में, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ये नमाज जो है वो तो खराब कामों से और मुनकर से हमें रोकती है, अल्लाह ताला ने खास तौर पर फरमाया। अब हम ये सोचते हैं बहुत नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त में मस्जिद में आ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल जो है मुनकरात से, नापसंदीदा चीज़ों से, फहश से अभी हटता नहीं है। तो क्या वजह है? असल में बात यह है कि जिस अंदाज की हमारी नमाज है उस अंदाज का उसका असर है। अगर साहब इकराम वाली नमाज हमारी हो जाए मेरे दोस्तों, तो फिर ऐसा असर पैदा हो जाएगा। और ये उस वक्त पैदा होगा जब ऐसे सादिक लोगों के साथ हमारा चलना फिरना बैठना, अल्लाह के नेक बंदों के साथ हमारा उदोबाश, हमारा रहन सहन हो जाए। इसलिए ज़रूरी है मेरे भाइयों की इस दुनिया में हर शख्स की कोशिश करे कि नेक लोगों की जमात के साथ रहे, जो लोग अल्लाह ताला के साथ निस्बत रखते हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपना इल्म खास अता फरमाया है, जिन लोगों ने अपने कल्ब को साफ किया है। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला दूसरी जगह कामयाबी इस पर फरमा रहे हैं कि कामयाब होगा वो शख्स जिसने दिल का तज़किया किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तज़किया किया, जिसने अपना दिल साफ किया। दिल की सफाई जरूरी है, और जब दिल रोशन हो जाता है और साफ होता है तो फिर वो सच्चाई के साथ अल्लाह ताला के साथ काम करता है। और ये दिल की सफाई और दिल की रोशनी सच्चों के साथ रहने से, अल्लाह वालों के साथ उठने बैठने से, मुजाहदा करने से आदमी को हासिल होती है। नेक लोगों के साथ आदमी जब चलता है और मेहनत और मुजाहदा करता है तो उस मुजाहिदे पर फिर उसको कल्ब की सफाई हासिल। सहाबा किराम ने मेहनतें की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हमेशा बैठा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर उन्होंने पूरी ज़िंदगी के मुजाहदे किए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके क़ुलूब में तज़किया पैदा किया, उनके क़ुलूब को साफ और सुथरा बनाया, उनको क़ुलूब को पाकीज़ा बना दिया। मेरे भाइयों, इसलिए मेरे दोस्तों इसकी ज़रूरत है कि आदमी फलाह की ज़िंदगी अगर चाहता है, और आप यकीन कर लीजिए कि जब तक तक़वे वाली ज़िंदगी नहीं होगी कभी भी दिल का इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो सकता, कभी नहीं हासिल। गुज़िश्ता साल में मेरा सफ़र हुआ कैलिफोर्निया का, अमेरिका का। गुज़िश्ता साल में गया तो मैं जिनके यहाँ मेहमान ठहरा था कैलिफोर्निया में, वो अक्सर मेरे रिश्तेदार डॉक्टर हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, कोई और किसी हॉस्पिटल में काम करते थे। तो एक दिन हम खाने पर शाम को बैठे हुए थे सारे वो डॉक्टर लोग वगैरह, उनके पास 2 और भी डॉक्टर थे, वो भी आए थे। तो वो कहने लगे कि अमेरिका में लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। हमने उनसे पूछा क्या वजह है? अमेरिका में लोगों के पास पैसा है, हर घर में 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ। मैंने तो वहाँ देखा कैलिफोर्निया में हर एक घर में 2-3 गाड़ी, कोई शायद ही कोई मकान जहाँ मैं गया कि उनके पास 3-4 गाड़ी ना हो घर में। औरत की अलग गाड़ी है, मर्द की अलग गाड़ी है, अगर लड़का कोई बड़ा है वो अपनी गाड़ी लेकर स्कूल यूनिवर्सिटी जा रहा है। और घर में देखा बेहतरीन किस्म के गालीचे हैं, आला किस्म के मकानात हैं, बड़े बड़े मकानात होते हैं अमेरिका में। तो मैंने जितना देखा, जिस इलाके को देखा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि दुनियावी ज़िंदगी में इतनी राहतें इनको है। फिर वो मुझे एक बहुत बड़े स्टोर में ले गए और एक कुर्सी पर बिठाया कि मौलाना इस कुर्सी पर आप बैठ जाए। तो उन्होंने एक मशीन दबाया, तो मशीन से वो इस तरह वो दबा रहा था, यानी आदमी अगर थका हुआ हो तो उसका बदन जो है वो मालिश करता है।
ایسا ایک بستر بھی بدلا ہے، کہا اس بستر پر آپ لیٹ جائیں اور بٹن دبا دیں تو وہ بستر آپ کو اس طرح کرے گا کہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ اتنے راحت کے سامان امریکہ میں نے دیکھے، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے ڈپریشن ہو رہا میرے بھائیوں، قرآن مجید نے یوں کہا کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ چیزوں میں اللہ تعالیٰ دلوں کا اطمینان نہیں دیتا، یقین کر لیجئے اس بات کو۔ یہ امریکہ کی مثال میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے عادی بنتے ہیں، صبح اور شام ہم تلاوت کے عادی بنتے ہیں، ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے عادی بنتے ہیں، تو ہمارے پاس تھوڑی دولت ہوگی تب بھی ہمارا دین مطمئن، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں روٹی مل جاتی ہے الحمدللہ، جو کوئی مل جائے اس پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ذکر کی عادت نہیں ہے، ہم صادقین کے ساتھ نہیں رہتے، پھر وہ خواہشات نفسانی زور کرتی ہے اور وہ ہمیں سونے نہیں دیتی۔ فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس کیوں ایسی گاڑی ہے؟ فلانے کے پاس ایسا بنگلہ ہے اور میرے پاس کیوں نہیں؟ فلانے کی ایسی دکان ہے اور میری کیوں؟ بس اسی چکر میں وہ بیچارہ رہتا ہے۔ یہ دنیا اس کے ذہن پر سوار ہو کر نہ اسے سونے دیتی ہے نہ اسے کھانے دیتی ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے ساؤتھ افریقہ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ یہی دسمبر کا مہینہ تھا، تو ساؤتھ افریقہ میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا کہ دکان میں کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، وہ سینڈوچ وہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں اور کوکا کولا کی بوتل پیے۔ میں نے کہا یونس بھائی یہ کیا بات ہے؟ کیوں؟ کہا کہ بہت بزی ہیں ہم کو فرصت ہی نہیں کہ ہم موٹر لے کر گھر جائیں، اتنے میں ہمارا کتنے۔ میں نے کہا جب آپ کو کھانے کی فرصت نہیں ہے اور آپ کو چین نہیں ہے، آخر اس تجارت سے کیا فائدہ ہے؟ آدمی کماتا اس لیے ہے، کمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کمانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی آرام سے کھائے، آرام سے رہے۔ جب آپ کو نہ کھانے کی چین ہے، نہ پہننے کی چین ہے، نہ اپنے بچوں کو دیکھنے کی چین ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں دکان پر، 25-30 منٹ پر دکان ہوتی ہے، اور جب واپس آتے ہیں شام کو تو بچے سو گئے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کو کبھی سنیچر کو دیکھتے ہیں، اتوار کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے دوستو اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں کے اوپر اس دنیا کو سوار کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا، ہم دنیا میں محنت کرتے، کوئی منع نہیں ہے، تجارت بالکل منع نہیں شریعت میں، ملازمت کرنا منع نہیں ہے، کسی اعلیٰ قسم کی تعلیم لینا بالکل منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم سوار رکھیں۔ حضرات صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ان کو اپنے دلوں پر سوار نہیں کیا تھا۔ میں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں، سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر۔ ایک مرتبہ روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا قافلہ جب ملک شام سے آیا تو الفاظ یہ حدیث شریف میں وقد اثار ضجۃ فی المدینہ، جب ان کا قافلہ مدینہ منورہ میں آیا تو شور مچ گیا، نہیں اتنا بڑا قافلہ یہ کس کا ہے؟ اگر آپ کے شہر میں اگر کسی کے 100 ٹرک مال آ جائیں تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ 100 ٹرک بھر کر کس کا مال آئے۔ تو ملک شام سے بہت بڑا قافلہ آیا سیریا سے، اور مدینہ منورہ میں جب داخل ہوا تو مدینہ میں لوگ دیکھنے لگے کہ کس کا قافلہ ہے۔ کہا کہ یہ قافلہ عبدالرحمن بن عوف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا دل ان کو عطا فرمایا کہ روزے کی حالت میں تھے، اور افطاری میں جب دسترخوان پر 2 کھانے آ گئے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا ہے اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں مجھے یہی دنیا میں دی جا رہی؟ یہ ہے وہ تجارت کی، اور پیسہ ان کے پاس تھا لیکن دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزیں قلب میں داخل نہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم آ کر ان ملکوں میں ایسی تجارت کریں کوئی منع نہیں، کہ ہم اپنے اس مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کریں، اپنی طاقت کو خرچ کریں دعوت کے راستے میں۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہتر سے بہتر تجارت کریں، بہتر سے بہتر کمپنی کھولیں آپ، اور اس چیز کو جو آپ کما رہے ہیں اللہ کے دین کو بلند۔ اس وقت پوری دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی اور اس پیغام کی محتاج ہے، اور اس امت پر یہ فرض ہے کہ اس دین کو اور اس پیغام کو لے کر جتنی بھی اس سے ہو سکے کوشش کریں۔ اگر ہم کارخانے میں کام کرتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے بات کریں کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اگر ہم اپنی کسی دکان پر کام کرتے ہیں تو دکاندار کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بس میں جا رہے ہیں تو بس کے ذریعے سے ہی کریں یہ تبلیغ، دین کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ ہم مولانا کے ساتھ سفر کر رہے تھے سہارنپور سے لکھنؤ کا سفر کر رہے تھے فرسٹ کلاس میں، تو بہت سے اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ روڑکی کا اسٹیشن جب آیا تو ایک عورت اس ڈبے میں داخل ہوئی اور اس نے یہ کہا
کہ میری برتھ جو ہے اوپر کے حصے میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص مجھے نیچے کی برتھ دے دے. تو جتنے بھی ہندو ایم ایل اے بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی کے ممبر، ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کہا کہ بہن آپ فکر نہ کریں، آپ ہماری اس برتھ پر آپ آرام کریں، ہم آپ کی برتھ پر چلے جائیں. تو ہم نے اس عورت کے جانے کے بعد مولانا سے یہ کہا کہ حضرت آپ کے پیر میں تکلیف ہے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اور آپ نے یہ برف نیچے کی چھوڑ دی اور اس کو دے دی. میں نے کہا یہ سب بیٹھے ہوئے ہندو، انہوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت مولانا نے ہم کو کہا کہ ہمارا دین اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، اور یہی دین کی تبلیغ ہے. دین غیر مسلم جو ہے وہ ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے. غیر مسلم جو ہمارے بارے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ مسلم جتنے وہ سب ٹیررسٹ ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ دہشت پسند ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ لڑنے والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ گالی بولنے والے ہیں. آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کا ریڈیو، آپ کی صحافت، آپ کے پیپر مسلمانوں کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. پورے عالم میں اس انداز سے پیش کر رہے ہیں. ایک امریکن عورت ہے جو ممبئی میں ویزا سیکشن میں کام کرتی تھی امریکن ایمبیسی میں، وہ ہمارے مدرسے میں آئی. اس نے خط لکھا کہ میں آپ کا مدرسہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ڈیٹرویٹ کے 3 طالب علم ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے اس زمانے میں. تو ہم نے کہا کہ آ جائیے. تو وہ آ گئی، سورت میں رات رہی، اور دوسرے دن وہ مدرسے میں اپنے اسٹاف کے ساتھ آئی. ہم نے اس کا بہت اکرام کیا، اس کو ناشتہ کروایا، اس کو مدرسے میں گھمایا. اس نے دیکھا کہ طلباء جو ہیں وہ بہت احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور تو اخیر میں اس نے دوپہر کے بعد یہ کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا، آپ لوگوں سے ملنے کے بعد یہ پہلا میرا موقع ہے کہ میں کسی مسلم سوسائٹی میں آئی اور میں نے کسی مسلمان اور خاص طور پر ایسے مذہبی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تو آپ لوگوں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. مجھے تو عقل حیران ہے کہ ہم آج تک کیا پڑھتے رہے. یہ اس عورت نے کہا جو بمبئی میں امریکن ایمبیسی میں ویزا سیکشن میں تھی، اور شیکاگو کی کسی یونیورسٹی میں وہ ٹیچر رہ چکی تھی. ہم نے کہا کہ اس کو سمجھایا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کس چیز کی تعلیم دی. ایک دن کا اس کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے بمبئی جا کر مجھے خط لکھا اور اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا جو ریسیپشن کیا اور جس طرح آپ لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے اس سے میں بہت متاثر ہوئی. میں نے اس کو کچھ اسلام کی کتابیں اس کے ہاتھ میں تھمائی. تو میں نے دیکھا میرے دوستوں کہ بڑا موقع ہے اسلام کی تبلیغ کا، بڑا موقع ہے کہ ہم ان ملکوں میں آئے، ہم اپنے اخلاق سے، ہم اعلیٰ کردار سے ہم ان لوگوں کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اگر ہم ان ملکوں میں آ کر ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑا اور ہم نے ایسی زندگی گزاری جیسے یہ لوگ گزار رہے ہیں، پھر ہم اسلام کی کیسے دعوت دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو پیش کر سکیں جب ہمارا خود کے اخلاق خراب ہو. سب سے پہلے ضرورت ہے ہم اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریں. اپنی زندگی میں پہلے ہم اسلام کو اتاریں اور پھر اپنی زندگی کا نمونہ ان لوگوں کے سامنے ہم پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ دعوت اور تبلیغ یہ جو ہے یہ پوری امت کا فریضہ ہے، پوری امت کا. اور امت کا ہر فرد اس کا مکلف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اسے پہنچی ہے، جو دین اسے پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ دنیا والوں تک. اگرچہ تمہیں ایک آیت معلوم ہو، ایک حدیث تمہیں معلوم ہو، تم اس پر خود عمل کرو اور دنیا والوں تک اسے پہنچاؤ. یہ ہمارا فریضہ ہے اس امت کی حیثیت سے. اس امت کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھیلیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو کہ یہ امت جس کو امت دعوت بنایا تھا، یہ امت جس کے ذمے یہ بلند اخلاق کی تعلیم، ہم اس امت کے افراد کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فحاشی کے دکانیں لگائے ہوئے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آ کر وہ ایسی دکان لگاتا ہے کہ جس میں فحش کتابیں بکتی ہے، اس میں کیسٹ بک رہے ہیں اور اس میں ریڈیو اور ویڈیو کی چیزیں بکتی ہے، تو ہمارا دل تکلیف محسوس کرتا ہے. یا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم ان ملکوں میں آ کر پھیلانی چاہیے تھی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارا. اگر ہم نے اس دین کی دعوت کا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے اٹھائے گا، اس قوم میں سے. اور ایسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں میرے بھائیوں. یہ امریکہ میں بہت سے بیچارے کالے جو مسلمان ہیں تو وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے ہم لوگوں کو. زندگی کا جتنا وقت ہمارا باقی ہے میرے بھائیوں، ہم خواہشات نفسانی کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں مرنا ہے. یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. اور صحیح زندگی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہمارے کہنے سننے کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.